الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مختصر ویڈیو پیغام میں محرم الحرام کے مہینے اور بالخصوص 10 محرم 9 محرم کے دن کو سبیل لگانے والوں سے میرے کچھ سوال۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی میسر تھا؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے نہیں تھے؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک نہیں لگی تھی؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی چیز کی مہلت دی گئی؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ چیزیں تھیں جو آج تقسیم کی جا رہی ہیں؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مصیبت سے پہاڑ نہیں ٹوٹے تھے؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو ستایا نہیں گیا تھا؟ کیا کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو پریشان نہیں کیا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حضرت حسین پیاسے، ہم پانی پی رہے ہیں، حضرت حسین بھوکے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مصیبت کے پہاڑ کے نیچے اور ہم مزے کے ساتھ دوستانوں ہو کے بیٹھ کے بریانی کھا رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ حضرت حسین سے محبت ہے؟ حضرت حسین سے عشق ہے؟ اس کو عشق کہا جاتا ہے کہ ہم بریانی کھائیں اور حضرت حسین وہاں بھوکے اور پیاسے ان کو شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، ظلم کی انتہا کی گئی۔ آج ہم مزے کے ساتھ بریانی بھی کھا رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں تقسیم بھی کر رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ حضرت حسین سے محبت ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی محرم کے دن؟ محرم الحرام کا مہینہ صرف کربلا کے بعد نہیں شروع ہوا، محرم کا مہینہ کربلا سے پہلے بھی تھا، اس کو بھی مد نظر رکھیے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت اور طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے پر عمل کیا اور اس عمل پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیعت سے انکار کی وجہ تھی، یہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے والا عمل، خلفائے راشدین والا عمل اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ ہم بھی آئندہ سال روزہ رکھیں گے، لیکن ایک روزے کے ساتھ ایک کو ملائیں گے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال محرم کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ 9 اور 10 کا محرم کا روزہ یا 10 اور 11 محرم کا روزہ آئندے سال ہم رکھیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کیجیے، نہ کہ شربت اور بریانی کے مزے لوٹیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔